خدا یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدوس نام میں پادری عمران کی طرف سے آپ تمام کو سلام۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کا یہ وقت خدا نے ہمیں دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نئے عہد نامہ میں مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 47ویں آیت سے چند آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی، اور جو خراب تھی پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خدا کے مقدس کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج پھر ہمیں اپنے حضور میں آنے کا فضل بخشا۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے بڑے جال کے متعلق چند خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے اور کلام کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے بگ ٹریپ، یعنی کہ بڑا جال۔ میرے عزیزو، یہ دنیا جو ایک بڑا جال ہے اور جس میں بے شمار مچھلیاں پائی جاتی ہیں، اس دنیا میں ان گنت آزمائشیں ہیں، مگر ان آزمائشوں میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں خدا کی بادشاہی کو محفوظ کرنا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک جاندار جو جسے بطخ کا نام دیتے ہیں، بطخ کہا جاتا ہے، وہ پانی کے اندر جاتی ہے مگر اپنے پر جو ہے ان کو گیلا نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے جال میں نہیں آنا۔ یہ دنیا جس میں ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جال لگا کر بیٹھا ہے۔ خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کے جال کو اپنے اوپر سے اتارنا ہے۔ اس دنیا کے جال میں ہمیں نہیں آنا۔ خدا کا بندہ یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 2واں باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شہی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، جو دنیا سے پیار کرتا ہے، جو دنیا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، وہ خدا سے محبت نہیں کرتا اور اس کے اندر خدا کی محبت موجود نہیں۔ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی جو خواہش ہے، یہ انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو باغ عدن کے اندر آدم اور حوا نے اس پھل کو دیکھا، اور جب اس پھل کو دیکھا تو کلام میں لکھا ہے وہ پھل ان کو اچھا لگا اور لکھا ہے خوشنما لگا، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ زندگی سے محروم ہو گئے، وہ روحانی اعتبار سے خدا سے دور ہو گئے۔ اسی طرح جب ہم دنیا کے جال میں، دنیا کی خواہشوں میں پھنس جاتے ہیں تو ہم روحانی اعتبار سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ خدا کے کلام لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوا۔ تو اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جسم کی خواہشیں جو ہے وہ مٹ جائیں گی، لیکن خدا کی محبت اور خدا جو ابدی زندگی دینے والا ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ زندگی ملتی ہے۔ مختلف طرح کے جال ہیں، دنیا کا جال، اور پھر جھوٹی تعلیم ہے۔ متی کے انجیل میں 24ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، 11ویں اور 12ویں میں، اور بہت سے جھوٹے نبی
ابلیس ہمیں گمراہ نہ کر لے، کہیں کوئی ایسی تعلیم آ کر ہماری روحانی اس راہ میں، جس راہ میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہم اس راہ میں گر نہ جائیں۔ ہمیں ایسی راہوں کا اجتناب کرنا ہے، ایسی راہوں پر چلنا ہے جو خدا کی طرف راہیں جاتی ہے۔ پھر گناہ کا جال ہے۔ زبور 66 اس کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند تو میری نہ سنتا۔ میرے عزیزو، جب انسان گناہ کے جال میں ہے، جب انسان گناہ کے اندر ہے، تو خدا اس سے راضی نہیں، خدا اس سے خوش نہیں۔ امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، مگر جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے وہ اس پر رحمت ہوگی۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اس جال میں جو گناہ کا جال ہے اس سے بچنا ہے۔ اور اگر میرے عزیزو ہم نے اقرار نہ کیا، اگر ہم نے توبہ نہ کی، تو کلام میں جو پیرا ہم نے پڑھا ہے متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 47ویں آیت سے، کہ وہاں پر آسمان پر سے فرشتے آئے ہیں اور ایک بڑا جال ہے آسمان کی بادشاہی کا، اور اس کے اندر بہت ساری مچھلیاں ہیں۔ یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ لوگوں سے جو بھرا ہوا ہے، اس کے اندر مختلف طرح کے لوگ ہیں جو راست باز ہے۔ خدا ان کو اس جال میں اچھے برتنوں میں رکھے گا، ان اچھے لوگوں کو الگ جمع کرے گا، لیکن جو گناہ کے جال میں ہے، جو گناہ نے خراب کر دیے لوگ ہیں، لکھا ہے ان کی جو جگہ ہے وہ ہمیشہ کی آگ کی جھیل اور رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو میرے عزیزو، مختصر اس موقع پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، وقت نزدیک ہے اور ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو اچھی جگہ میں جانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس جال میں جو خدا کی بادشاہی ہے اس میں آ جائیں، نہ کہ ابلیس کے جال میں پھنس جائیں، کیونکہ ابلیس نے بہت طریقوں سے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے نمائندے تیار کیے ہیں۔ وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی روحانی ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ آئیں آج خدا کے حضور میں جھکیں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔